اہم خبر سے آغاز کے نیب ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں ایف بی آر میں غیر قانونی ٹھیکوں کے ریفرنس میں پیپلز پارٹی دور کے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو بھی ملزم نامزد کر دیا گیا ہے۔ سما نے ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ریفرنس کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ اسی بارے میں مزید بات ہوگی، سما کے نمائندے سہیل رشید ہم کو جوائن کر رہے ہیں۔ سہیل رشید، ایگزیکٹلی الزام ان کے اوپر کیا آ رہا ہے اس سب میں؟ جی دیکھیں، یہ سابق وزیر خزانہ ہیں۔ ان کے خلاف نیب میں 2015 سے تحقیقات جاری تھی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایف پی آر میں ایک آٹومیشن سسٹم انسٹال کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا $11 ملین کا۔ اس میں ایک تو لگایا گیا تھا، جو باقی تھے ان کے بھی ٹھیکے دیے گئے، لیکن ادائیگیاں اس کمپنی کو خلاف ضابطہ پیشگی کر دی گئی تھی، جس سے خزانے کو نقصان پہنچا۔ اور عبدالحفیظ شیخ پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بطور وزیر اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ اس میں تحقیقات مکمل ہونے کے بعد نیب کراچی نے ریفرنس منظوری کی جو ہے وہ استدعا کر رکھی تھی، سفارش کر رکھی تھی۔ اس پر آج ایگزیکٹو بورڈ کا جو اجلاس ہوا اور اس میں اعلامیہ میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایف بی آر افسران سے متعلق ایک ریفرنس منظور ہوا ہے۔ ہمارے ذرائع نے یہ تصدیق کیا کہ یہ وہی ریفرنس ہے اور اس میں عبدالحفیظ شیخ کو ملزم نامزد کیا گیا اور اس کے ساتھ جو اشر عظیم سمیت دیگر ملزمان بھی اس میں نامزد کیے گئے ہیں۔ اب نیب کراچی کی جانب سے کراچی کی عدالت میں اس ریفرنس کو دائر کرنے کی منظوری جو ہے باقاعدہ چیئرمین نیب کی زیر صدارت آج ہونے والے اجلاس میں دے دی گئی ہے۔ یہ خزانے کو نقصان پہنچانے کا ہی کیس تھا، جس میں جو سابق وزیر خزانہ ہے عبدالحفیظ شیخ، ان کو 2 سال پہلے نیب نے 2-3 بار نوٹس بھی جاری کیا تھا اور ان سے جواب طلبی بھی کی گئی تھی۔ اب اس پر جو ہے باقاعدہ منظوری دی گئی ہے اور اس میں اب جو کیس ہے وہ کراچی کی کسی عدالت میں دائر کیا جائے گا۔ اسی طرح آج ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں ایک اور ریفرنس کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 2 ریفرنسز اور 6 انویسٹیگیشنز جو ہے منظور کی گئی ہیں، لیکن یہ بڑی خبر اس میٹنگ سے سامنے آئی ہے کہ اب عبدالحفیظ شیخ باقاعدہ نیب کے ملزم بن گئے ہیں۔ ان کے خلاف اب کیس باقاعدہ دائر کر دیا جائے گا، جو کہ پیپلز پارٹی کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں بھی مشیر خزانہ کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اب وہ نیب کے باقاعدہ ریڈار پر ہیں اور ملزم بنا دیے گئے ہیں۔ آج ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عبدالحفیظ شیخ نیب کے ریڈار پر، پیپلز پارٹی دور کے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ بھی ملزم نامزد ہو گئے اور ہم نے نیب ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ریفرنس کی تفصیلات بھی حاصل کی ہیں۔ سابق چیئرمین ایف بی آر سلمان صدیق، اشر عظیم اور عبداللہ یوسف بھی اس میں شامل ہیں۔ خلاف ضابطہ ادائیگی کی گئی، سافٹ ویئر لگائے بغیر ہی کمپنی کو پیسے دے دیے گئے، اختیارات سے تجاوز کیا گیا، ایسا الزام عبدالحفیظ شیخ پر آیا ہے۔ ان کو ملزم نامزد کر دیا گیا ہے۔ 2015 میں نیب نے اس معاملے کی انکوائری شروع کی تھی، اس کے بعد میں اس معاملے کو آگے بھیجا گیا، ریکمنڈیشنز بھیجی گئیں اور اب ریفرنس تیار ہوا ہے اور بہت سارا کام اس سلسلے میں ہونے جا رہا ہے۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، اس میں ایف بی آر میں غیر قانونی ٹھیکوں کا ریفرنس، پیپلز پارٹی دور کے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ بھی نامزد ہو گئے ملزم کے طور پر۔ سما نے نیب ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ریفرنس کی تفصیلات حاصل کر لیں، یہ ڈاکیومنٹ بھی ہمارے پاس ہے۔ سابق چیئرمین ایف بی آر سلمان صدیق، اشر عظیم اور عبداللہ یوسف ان کے نام بھی شامل ہیں۔ نیب کراچی نے حفیظ شیخ اور دیگر کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی سفارش کی تھی۔ بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایف بی آر میں آٹومیشن سافٹ ویئر کے لیے $11 ملین کا منصوبہ بنایا گیا۔ نیب کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ سافٹ ویئر لگائے بغیر کمپنی کو ادائیگی کرنے کا الزام تھا۔ 2015 میں نیب نے اس معاملے کے اوپر انکوائری شروع کی تھی اور اب اس کا فیصلہ آیا ہے کہ ریفرنس بنایا جائے گا۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں ایف بی آر میں غیر قانونی ٹھیکوں کے ریفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی دور کے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو بھی ملزم نامزد کر دیا گیا ہے۔ سما نے ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ریفرنس کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں ایف بی آر میں غیر قانونی ٹھیکوں کا ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ نمائندہ خصوصی زاہد گشکوری ہم کو جوائن کر رہے ہیں۔ زاہد گشکوری، اب یہ کیس پرانا تھا لیکن اب نامزد ہو چکے ہیں اس سلسلے میں شیخ صاحب۔ جی، یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو نیب کے ابھی سامنے آئی ہے ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے بعد آج باقاعدہ طور پر۔ یہ ایک کیس ہے جو 2004 سے 2009 تک پاکستان ایک کانٹریکٹ دیا تھا۔ ایجلٹی ایک انٹرنیشنل غیر ملکی کمپنی تھی جس کو پورٹ اینڈ شپنگ پہ ایف پی آر کی طرف سے کانٹریکٹ دیا گیا تھا، جو کہ کام کرتی رہی، سارا ڈیٹا اکٹھا کرتی رہی۔ اس میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اس کمپنی کو $11 ملین پاکستان نے پے کیے تھے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تقریباً 2010 اور 11 دو قسطوں میں پے کیے گئے تھے۔ اس وقت پاکستان کے جو فائنینس کے امور کے سربراہ تھے وہ عبدالحفیظ شیخ تھے، ان کے دور میں یہ پیمنٹ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایف پی آر کے مختلف لوگ اس پورے پروسیس میں، یہ جو ایجلٹی پبلک ویئر
اس کو جب کانٹیکٹ کیا گیا تھا، اس وقت پاکستان میں علی ارشد حکیم بعد میں نادرا کے چیئرمین بھی بنے تھے، وہ ایجلٹی کو پاکستان میں ریپرزینٹ کر رہے تھے، جبکہ ایف پی آر جب نیگوسیشن کر رہی تھی اس کمپنی کو کانٹیکٹ دینے کے لیے، وہ عبداللہ یوسف اس وقت پاکستان میں ایف پی آر کے چیئرمین تھے، پھر سلمان صدیق کے دور میں یہ پیمنٹ ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک احمد وقار بھی تھے ایف پی آر کے چیئرمین، اور ایف پی آر کے ایک آفیسر تھے، ان کے خلاف ریکمنڈیشن دی گئی تھی، نیب پھر اس کی تحقیقات کرتا رہا ہے، جبکہ اس کی پوری فائل اور جو انویسٹیگیشن ہوئی کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی حاصل کی تھی ایز اے رپورٹر، اس فائل میں نیب نے سب سے پہلے نیب کراچی اس کو انویسٹیگیٹ کرتا رہا ہے۔ حفیظ شیخ جب اسی حکومت میں ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے فائنانس کے امور پر، اس کو سمن بھی کیا گیا تھا 2 بار نیب کی طرف سے، لیکن وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس وقت کے ایک اور چیئرمین جو ایف پی آر کے چیئرمین تھے 2008-9 میں، جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے اس ایجلٹی کے معاملے پر کہ یہ جو پیسہ پاکستان نے دیا ہے اس کمپنی کو، کیونکہ یہ کمپنی پاکستان کے خلاف ایک کیس لے کر گئی تھی لندن میں، اور وہ پاکستان کیس جیتا تھا۔ اس طرح سے $11 ملین نیب کا یہ خیال ہے، جو انہوں نے تحقیقات کی ہیں ان کی فائنڈنگ یہ بتاتی ہیں کہ یہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے، کیونکہ کمپنی کو پیسہ جو ہے ان قانون کو فالو نہیں کیا گیا، اور یہ ایف پی آر کا اپنا ہی فنڈ ہے۔ جو ہماری انویسٹیگیشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایف پی آر کا اپنا ہی فنڈ تھا، اسی فنڈ سے یہ پیسہ پے کیا گیا تھا ایجلٹی کو، جو کہ ایک انٹرنیشنل کمپنی تھی۔ ایجلٹی پاکستان سے جب اس نے کیس فائل کیا پاکستان کے خلاف، تو دلچسپ بات یہ ہے، یہ کمپنی اس نے وہاں پر کوئی اپنا کیس واپس لے لیا۔ تو اس بات سے نیب کا جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں سورسز کا بتانا ہے کہ کیس ان کا کمزور تھا، ایجلٹی نے خود ہی اپنا کیس واپس لے لیا۔ تو پاکستان جو $11 ملین پے کیا اس کمپنی کو، جو کہ قومی خزانے کا نقصان ہوا ہے، یہی ایک وجہ ہے اس کمپنی کے کیس میں نیب نے اب ریفرنس فائل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایجلٹی جو کمپنی ہے یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جو کہ مختلف کانٹریکٹ میں عراق وغیرہ میں بھی کام کرتی رہی ہے، کچھ کانٹریکٹ لیے تھے جو ہمارے ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان نے اپنا کیس پلیڈ کیا تھا، انویسٹیگیشن یہ بتاتی ہیں کہ بیرسٹر فاروق قریشی تھے جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا ایجلٹی کے خلاف، اور لندن میں یہ کیس جیتا تھا۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ساری کوشچنز ہم نے بھیجے تھے ان تمام لوگوں کو، علی ارشد حکیم کو، اس کے علاوہ ایف پی آر کے جو اس وقت چیئرمین تھے ان کو، کہ کیا حفیظ شیخ کو بھی بھجوائے تھے ان کی طرف سے کہ آپ کا کیا موقف ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو نیب کا خیال ہے $11 ملین کا یہ نقصان ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی جو میری معلومات ہیں، اسی حکومت کے وزیر اعظم عمران خان کو اسی ایجلٹی نے ایک خط بھی لکھا تھا۔ اتنا بڑا یہ معاملہ تھا 2015 سے اب 8 سال ہونے کو آئے۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے معاملہ کتنا تیزی سے آگے جاتا ہے۔ بہت شکریہ زاہد گشکوری، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ سہیل رشید بہت شکریہ، آپ اس پر رپورٹ بھی کر رہے تھے۔